کمرے کی خاموشی کو اس کی سنجیدہ آواز توڑ رہی تھی۔ پرسکون ماحول میں سنجیدہ اور خوشگوار لہجے میں بات کرتے ہوئے اس کے لبوں کو ہلکی سی مسکراہٹ چھو کر گزرتی تو اس کی دلکشی میں مزید اضافہ کر دیتی۔ اس کی شخصیت کا خمار پورے کمرے پر چھایا ہوا تھا۔ اچانک دھڑ سے اس کا دروازہ کھلا۔ اس نے شدید بدمزہ ہو کر دیکھا اور پھر چونک کر اندر آنے والے وجود کو دیکھتا رہا۔ عام سی شرٹ ٹراؤزر میں کندھوں پر بے پرواہی سے بکھرے ہوئے بال، بے تحاشا سرخ رنگت، حسیلی آنکھیں، زارا اسد شاہ اسے گھورنے کی جسارت کر رہی تھی۔ لیپ ٹاپ کی سکرین پر نظر آنے والے لوگ اس کی توجہ کے منتظر تھے، لیکن اس کی توجہ اپنے سامنے کھڑی چٹانگ بھر لڑکی کی جانب تھی جو کل تک اس کے سامنے نظریں اٹھانے سے گریز کرتی تھی، اور آج بغیر اجازت کے اس کے سامنے آ کر جن نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی وہ یقیناً حیران کر دینے والی تھیں۔ ایک معذرت خواہ نظر لیپ ٹاپ کی سکرین پر ڈال کر اس نے دوبارہ نامحسوس طریقے سے نظروں کو موڑا۔ وہ مائکرو فون کو میوٹ کر چکا تھا۔ جس انداز سے اندر آ کر وہ اس کے سر پر کھڑی تھی اسے صاف لگ رہا تھا وہ یا تو کوئی سوال و جوابات کرنے آئی ہے یا پھر اس سے لڑائی کے موڈ میں ہے۔ چاہے اس نے اس سے پہلے کبھی ایسا انداز نہیں اپنایا، لیکن اس کے خطرناک تاثرات رومانچا کو خطرے سے آگاہ کر رہے تھے۔ مجھے طلاق چاہیے آپ سے۔ سینے پر بازو لپیٹتے اس نے سر نگاہوں سے رومان شاہ کو دیکھا جو لمحے بھر میں چونکا اور پھر یہ حیرت غصے میں بدل گئی۔ دلچسپی سے لبوں کا کونا کھینچتے ہوئے ہی وہ دوبارہ لیپ ٹاپ کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ بڑے پروفیشنل طریقے سے کام مکمل کرنے والے رومان شاہ نے اس روز پہلی بار اپنے اصولوں کو توڑ کر سامنے کھڑی لڑکی کی بات کو ترجیح دی تھی۔ لیپ ٹاپ آف کر کے سائڈ پر کرتے ہوئے وہ اٹھ کھڑا ہوا، جبکہ وہ ابھی تک انہی نظروں سے اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ تمہاری ہمت قابل داد ہے زارا۔ بات کرتے اس کے چہرے کی جانب دیکھ کر وہ ہلکا سا مسکرایا اور وہ ساکت کھڑی ابھی تک اس کے بدلتے سمٹتے تاثرات دیکھ رہی تھی۔ کیا تم جانتی ہو کہ تمہیں اس بات کی سزا بھی مل سکتی ہے، اور رومان شاہ کی سزائیں کتنی خطرناک ہوتی ہیں؟ اس بات سے تو تم واقف ہی ہوگی۔ اپنی پشت پر ہاتھ باندھتے ہوئے وہ قدم بڑھا کر اس کے قریب آ رہا تھا اور اپنی بات اور آنے کا مقصد دونوں ہی فراموش کرتے ہوئے بے مقصد گھبرائے جا رہی تھی۔ اپنے لبوں کو تر کر کے کھول کر اس نے رومان شاہ کی آنکھوں میں دیکھنا چاہا، لیکن وہاں جذبات کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر اسے مسلسل نظریں چرانے پر مجبور کر رہا تھا۔ میں نے آپ سے کہہ دیا ہے کہ میں آپ سے طلاق لوں گی۔ مجھے آپ کے نام سے اپنے نام کو جدا کرنا ہے، بس۔ اس بار اس نے اپنے لہجے کو مزید سخت رکھا۔ وہ رومان شاہ کو دھمکی آمیز نظروں سے دیکھ رہی تھی، اور اس کی کوئی وجہ؟ وہ اب صرف 2 قدموں کی فاصلوں پر کھڑا دلچسپی سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ ابھی تک وہ اس بات کو صرف مذاق سمجھ رہا تھا، لیکن یہ صرف چند لمحوں کا کھیل تھا۔ زارا نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے خود سے دور دھکیل دیا۔ وہ اس کے وجود کو اپنے قریب برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ وجہ اپنے اندر ڈھونڈنے کی کوشش کرے رومان شاہ صاحب۔ وجہ وہ حسین راتیں ہیں جو کسی کی دسترس میں آپ گزار کر اب اپنے بدکردار وجود کو، اور اس نے سختی سے اس کے منہ کو دبوچ کر اس کے لبوں کو خاموش کروا دیا۔ وہ سسک کر رہ گئی، پورا وجود کانپ اٹھا تھا، دل بے تحاشا دھڑک اٹھا۔ اس نے رومان کی شرٹ کو مٹھیوں میں دبوچ لیا۔ یہ لمس کوئی محبت بھرا لمس نہیں تھا، یہ شدت بھرا لمس تھا جس کے جنون نے اسے کام جانے پر مجبور کر دیا۔ نہ جانے کتنی دیر اس کے لبوں کو اپنی لبوں سے خاموش کروائے کھڑا رہا۔ عین ممکن تھا کہ اپنی بند سانسوں سے اس کے بازو میں ہی جھل جاتے۔ جب رومان نے اسے آزادی بخشی، بہت نرمی سے اسے چھوڑتے ہوئے اس کے چہرے کے سرخ رنگوں کو دیکھتا رہا جو اب بے حال سانس لے رہی تھی۔ یہ دوسری مرتبہ تھا جب وہ پورے حق سے اس کے قریب آیا۔ پہلی بار بھی جب اس کے وجود کو شدتوں کا نشانہ بنایا تھا تو اس وقت بھی وہ خود پر قابو نہیں رکھ پائی۔ اس کی آنکھوں میں چمکنے والے آنسو اس کی بے بسی کو ظاہر کر رہے تھے۔ آئندہ اپنی زبان سے اگر ایسا کوئی بھی لفظ نکالو گی تو سزا سے زیادہ خطرناک ہوگی۔ میرے ساتھ عمر قید مسلسل بھی لکھی جا سکتی ہے۔ وہ اب اسے زج کر رہا تھا، لیکن شدید غصے اور بے بسی میں اس نے چیختے ہوئے رومان کو سنجیدہ ہونے پر مجبور کر دیا۔ میں نفرت کرتی ہوں آپ سے رومان شاہ، صرف نفرت۔ نفرت کے علاوہ کچھ نہیں۔ میرے ساتھ آپ کا جڑا ہوا نام بھی میرے لیے قید ہی ہے، اور یہ قید مجھے مسلسل کاٹنی پڑ رہی ہے۔ مجھ سے وجہ مانگ رہے تھے نا آپ؟ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر چیختی ہوئی انگلی سے اپنی جانب اشارہ کر رہی تھی۔ رومان حیرت زدہ رہ گیا۔ اس نے آج سے پہلے اس کام کو اور اس معصوم سی لڑکی کو اس قدر شدت سے چیختے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔
یہی آپ کی درندگی کی وجہ ہے، سب سے بڑی وجہ یہی ہے، آپ کی بد کرداری، آپ کی عیاشی۔ مدیحہ کے ساتھ گزرا ہوا ایک ایک لمحہ جانتی ہوں میں، وہ محبت بھرے لمحات میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی ہوں، اور اس کے بعد بھی آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ کو تسلیم کر لوں گی؟ ناممکن۔ اسے معاملے کی سنجیدگی کا اندازہ ہوا تھا۔ زارا کی آنکھوں سے ٹوٹ کے گرنے والے آنسو سے بےتاب کر رہے تھے۔ اس بار وہ نرمی سے آگے بڑھا، اس کے ہاتھوں کو تھامنا چاہا، لیکن شاید وہ شدید غصے میں تھی۔ دیکھو، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، وہ تعلق جہاں تک تھا میں تمہیں بتاتا ہوں زارا، لیکن… اور زارا نے اس کی بات کو درمیان میں ہی کاٹ دیا تھا۔ آپ جیسے نامردوں کی بات سنوں گی میں؟ بد کردار اور غلیظ شخص جس کے چہرے سے نحوست ٹپک رہی ہے، لعنت بھیجتی ہوں میں۔ اس سے پہلے کہ اس کی بات مکمل ہوتی، رومانچا کا ہاتھ اٹھا اور اس کے منہ پر نشان چھوڑ گیا۔ وہ ساکت کھڑی رہ گئی، اس کے چہرے کی سرخ رنگت، روتی ہوئی آنکھیں اور کامتا ہوا وجود رومانچا کے لیے باعث رحم تو تھا، لیکن اس کی چلتی ہوئی زبان اسے شدید آگ بگولا کر رہی تھی، اور اپنے غصے پر قابو نہ پاتے ہوئے اس کا ہاتھ اٹھ گیا۔ اپنے منہ پر ہاتھ رکھے وہ دوڑتے کمرے سے باہر نکل گئی۔ آج کی ملاقات نہایت ہی ناخوشگوار تھی۔ آج سے صرف 2 ماہ پہلے ہی وہ رشتے زواج میں منسلک ہوئے تھے۔ یہ نکاح داجی کی مرضی سے ہوا تھا، اور اس وقت دونوں نے ہی اعتراض نہیں کیا تھا، شاید اسی لیے کیونکہ اس وقت اسے سچ کا اندازہ نہیں تھا، جو سچ اب اس کی نظروں کے سامنے آیا۔ یہ تو نہیں جانتی تھی کہ سچ میں کس قدر جھوٹ کی آمیزش ہے، لیکن یہ طے تھا کہ اب رومان شاہ اس کے لیے کبھی پسندیدگی کا باعث نہیں بن سکتا۔ وہ شخص جسے نکاح سے پہلے اپنے لیے خاص پسند نہیں کرتی تھی، اب اس کے بارے میں یہ سب کچھ جان کر وہ بھلا کیسے خاموش رہتی۔ اپنی کمرے کے دروازے کو مقفل کرتے ہوئے بیڈ پر روندے منہ گر کر وہ بے تحاشا رو پڑی۔ دل چاہ رہا تھا کہ کمرے کی ہر چیز کو تہس نہس کرتے، اپنے بالوں کو نوچ لے۔ اسے صرف اس شخص سے نفرت ہو رہی تھی جس نے اس کی بدگمانی کو مزید بڑھا دیا تھا۔ اسے کم سے کم اسے محبت سے قابو میں کرنا تھا، لیکن آج سے پہلے اس کے سامنے کسی نے اتنی اونچے لہجے میں بات نہیں کی تو کجا وہ ایک معمولی سی لڑکی کی چیخو پکار اور گناؤنے الزامات کو برداشت کر لیتا؟ مدیحہ کے ساتھ تعلق کہاں تک تھا؟ اسے پوچھنے کا مکمل حق رکھتا تھا، لیکن اس طرح نہیں جس طرح وہ پوچھ رہی تھی۔ شدید غصے میں وہ حویلی سے باہر نکل گیا۔ اب اسے ہر حال میں خود کو پرسکون کرنا تھا، جو کہ اس حویلی میں رہ کر ممکن نہیں تھا۔ یہ اس کی خام خیالی تھی کہ شام تک سارا معاملہ سنبھل جائے گا، وہ غصہ ختم کر دے گی اور وہ نرمی سے اسے سارے معاملے کو سمجھانے کی کوشش کرے گا۔ شام جس وقت وہ گھر میں داخل ہوا تھا، داجی کے کمرے میں ایک حشر برپا تھا۔ وہ چیخ چیخ کر انہیں سب کچھ بتا رہی تھی۔ سکندر شاہ بھی حیرت سے اپنی بھتیجی کو چیختے ہوئے سن رہے تھے۔ داجی، وہ میرے قابل نہیں ہے، آپ نے میری یتیمی کا فائدہ اٹھا کر مجھے رومان شاہ کے پلے باندھ دیا۔ اس نے پہلی بار انتہا سے بڑھ کر بدتمیزی کی تھی، اور یہ بات جہانگیر شاہ کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھی۔ اس کی ماں ستارہ بیگم ایک کونے میں شرمندہ کھڑی رہ گئی، آنکھیں دکھاتے اسے بار بار بولنے سے باز رکھے ہوئے تھی، لیکن وہ لڑکی انتہا کی ہر درم تھی۔ ضدی طبیعت کی وجہ سے وہ بس قد گزرتی بغیر سوچے سمجھے۔ اگر میں آپ کو شخص کی حقیقت بتاؤں تو آپ یقین نہیں کر پائیں گے۔ وہ دروازے کے سامنے رک گیا، اس کا دل دھڑکا تھا۔ وہ کم سے کم اپنے گھر والوں کے سامنے اپنی امیج کو خراب ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اپنی زبان بند کرو، تم جانتے ہو یہ سب کچھ کیا کر رہی ہو تم؟ جاؤ کمرے میں۔ ابو جان، آپ اس کی باتوں پر غور نہ کریں۔ ستارہ بیگم نے آگے بڑھ کر معاملے کو سمجھانا چاہا۔ آسیہ بیگم الگ تیوری چڑھائے کھڑی تھیں۔ بھلا انہیں کہاں برداشت تھا کہ ان کے شہزادوں جیسے بیٹے کے بارے میں وہ لڑکی برا بھلا کہتی، جس کا رشتہ لے کر ہی وہ ان لوگوں پر احسان کر رہی تھی۔ ورنہ تو ان کے خواب بڑے اونچے تھے، اتنے اونچے کہ اپنے خوابوں کی مسند سے نیچے آنا ان کے لیے وبال جان تھا۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے بدتمیزی، سکندر، اور ابھی بھی آپ کہتے ہیں کہ یہ میرے بیٹے کے لیے بہترین انتخاب ہے۔ وہ دروازے کے باہر کھڑا کھڑا اس بگڑے ہوئے معاملے سے اکتانے لگا تھا۔ اس وقت اسے شدید غصہ محسوس ہو رہا تھا، خاص طور پر چٹان پر ایک لڑکی کے لیے جو اسے اپنے سامنے کچھ نہیں سمجھتی تھی۔ وہ دوبدو سے کم گو لڑکی کس کے بہکاوے میں آ کر سارے معاملے کو خراب کر رہی تھی۔ اس بات پر اسے یقین تو نہیں تھا، لیکن پھر بھی شک کی نگاہوں میں اس کی سب سے بہترین دوست مدیحہ تھی۔ کمرے کا دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا۔ سارا ماحول لمحے بھر ہی ساکت رہ گیا۔ زارا نے پلٹ کر اسے دیکھا تھا، دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ بے تحاشا سرخ ہوئی۔ دل میں اس کی جانب سے پیش قدمی
ابھی اس کی آنکھوں کے سامنے ہی گھوم رہی تھی۔ 2 قدم پیچھے ہٹاتے اس نے کمرے سے باہر نکلنا چاہا تھا، لیکن رومان نے اس کی بڑی سختی سے پکڑتے مسکرا کر اسے اپنے ساتھ کر لیا۔ گھر کے بڑے حیران رہ گئے۔ تم ابھی تک مجھ سے ناراض ہو؟ حالانکہ اس میں اتنا ناراض رہنے والی بات نہیں تھی۔ سوری داجی، آپ تو جانتے ہیں اپنی پوتی کو کتنی ایموشنل بلیک میلر ہے یہ۔ وہ یوں بات کر رہا تھا جیسے کہ ان دونوں کے درمیان بڑے گہرے تعلقات ہوں، جیسے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر رہنے کا تصور بھی نہ کر سکتے ہوں۔ سرخ نظروں سے دانت پیستے ہوئے رومان کا چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ کیا تم دونوں کی کوئی ناراضگی چل رہی ہے؟ سکندر شاہ نے پہلی بار گفتگو میں حصہ لیا تھا۔ بڑی مدمزہ نظروں سے انہوں نے اپنی بھتیجی کو دیکھا۔ رومان، کمرے کی باتیں کمرے تک محدود رہیں تو اچھا ہوتا ہے۔ خواہ گھر کے بڑوں کو چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے پریشان کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہوتی، بڑے سخت لفظوں میں کہتے ہوئے وہ اپنا موبائل اٹھا کر باہر چلے گئے۔ سب کو لگا تھا جیسے محفل برخاست ہو گئی، جیسے کہ اب کہنی سننے کو کچھ اور نہیں رہا تھا۔ یہی تو میں کتنی دیر سے سمجھا رہی تھی اسے۔ چلو کمرے میں۔ سب کو مازہ خواہ نظروں سے دیکھتے ہوئے ستارہ بیگم نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا، جسے سختی سے وہ جھٹکتے ہوئے پیچھے ہٹی۔ اپنے غصے کو ختم کرو۔ کل رات ہمارے درمیان جو بھی معاملہ تھا اسے ہم تک ہی محدود رہنا چاہیے۔ اسے پاس کھڑے شخص کو اتنا لائٹ نہیں لینا چاہیے تھا۔ وہ بظاہر نرمی سے مسکراتے اسے اچھی خاصی وارننگ دے چکا تھا، اور وہ کامتے ہوئے شخص کو دیکھتی رہ گئی۔ کل رات؟ سوالیہ لہجے میں اس سے پہلے کہ وہ مزید اس سے کچھ پوچھتی، رومان نے سب کے سامنے نرمی سے اس کے لبوں پر ہاتھ جما دیا۔ شش، میاں بیوی ہمارے درمیان جو بھی معاملات ہوں گے ہم خود سلجھا لیں گے۔ اور رہی بات رخصتی کی تو وہ میں ابھی داجی سے کر دیتا ہوں۔ داجی، ہم دونوں رخصتی چاہتے ہیں، اور یہ اسی وجہ سے تم مجھ سے ناراض ہیں۔ کچھ دن پہلے تم رات اپنی دوست خدیجہ سے بھی شاید اسی بات کا تذکرہ کر رہی تھی۔ اس نے دانستہ طور پر اس لڑکی کی آنکھوں میں دیکھ کر خدیجہ کا ذکر کیا، کیونکہ چند دن پہلے وہ دادی سے جھوٹ بول کر لیٹ نائٹ پارٹی اٹینڈ کرنے گئی تھی، اور وہ پارٹی خدیجہ کی طرف سے تھی۔ وہ بھلا کیسے یہ بات تسلیم کر سکتی تھی کہ وہ شخص اس سے بے خبر رہتا ہوگا؟ ساری دنیا سے خبردار رہنے والا شخص بھلا اسے اپنے حال پر چھوڑ سکتا تھا؟ داجی کو منانا اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ وہ تو پہلے ہی چاہتے تھے کہ جلد سے جلد رخصتی ہو جائے، سو اس نے اپنی رضامندی ظاہر کر دی۔ ستارہ بیگم کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، اور اس کے اعتراض کو کسی نے ملحوظ خاطر نہیں رکھنا تھا۔ سو اسی ہفتے کے اندر اندر رخصتی کے سارے انتظامات کر دیے گئے۔ اس روز مدیحہ سے ملاقات کرنے کے لیے آئی بیڈ پر بیٹھی اور اپنے ناخنوں کو خرچ رہی تھی، جبکہ مدیحہ عجیب نظروں سے اس کے چہرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ یہ سب کو جاننے کے بعد تم اپنے لیے سٹینڈ لوگی، لیکن تم… اس نے دانستہ طور پر اپنی بات کو ادھورا چھوڑ دیا۔ وہ افسردہ سی نگاہیں اٹھا کر مدیحہ کو دیکھتی رہ گئی۔ تمہاری اس کے ساتھ اچھی دوستی تھی، سو اپنی دوستی اپنے تک محدود رکھو تو یہی بہتر ہوگا۔ اور یہ مدیحہ ہی جانتی تھی کہ اس نے اس بات کو کس طرح ہضم کیا تھا۔ ہماری دوستی آج بھی کام ہے، لیکن ایک بیسٹ فرینڈ ہونے کے ناطے میں تو صرف تمہیں آگاہ کر رہی تھی، ورنہ رومان شاہ جیسے دوست کو چھوڑنا کسی کے لیے بھی آسان نہیں ہوتا۔ اپنے بیگ کو اٹھاتے ہوئے پیر پٹک کر کمرے سے نکل گئی، جبکہ اس نے گھٹنوں پر سر رکھ لیا تھا۔ آئی ہیٹ یو رومان شاہ، میں تم سے نفرت کرتی ہوں۔ روتے اس کے ذہن میں اس میں صرف مدیحہ کی باتیں، وہ تمام تصویریں، ویڈیوز اور وہ خوشگوار واقعات گردش کر رہے تھے جو بقول مدیحہ کے رومان اس کے ساتھ گزار چکا تھا۔ وہ یہ تو جانتی تھی کہ مدیحہ اور رومان کے درمیان بہت اچھی دوستی ہے، لیکن اس دوستی کا نتیجہ یہ ہوگا، یہ اسے نکاح کے بعد ہی پتہ چلا، اور تب سے ضد اس کے سر چڑھ گئی۔ یہ تمہاری خام خیالی ہے کہ میں تمہارا بزنس سنواروں گی، تمہاری باہوں میں تمہاری شدتوں کو محسوس کروں گی۔ چاہے تم جتنی بھی حوث پرست انسان ہو، لیکن مجھے خود سے محبت ہے، تو میں کبھی بھی اپنے لیے کمپرومائز نہیں کر سکتی۔ اس کی آنکھوں میں چمکتے ہوئے دیے اس حیرت انگیز انکشاف کے بارے میں آگاہ کر رہے تھے جو اس وقت صرف اس کے دل میں بنا جا رہا تھا۔ ایک عجیب فیصلے پر آ کر اس کی سوئی اٹک گئی، اور اب یہی اختتام تھا۔ رومان شاہ سے ہر حال میں اسے فرار چاہیے تھی۔ گھر میں شادی کے ہنگامے برپا تھے، ساری تیاریوں میں بظاہر تو وہ دلچسپی لے رہی تھی، لیکن جو کچھ اس کے دماغ میں چل رہا تھا وہ صرف وہی جانتی تھی، یا پھر اس کا خدا۔ رومان سے اس کا سامنا کم ہی ہوتا، کیونکہ وہ خود ہی اوائڈ کرتی تھی، اور شاید وہ بھی اسے اسپیس دیے ہوئے تھا۔ ویسے بھی اب جلد سے جلد وہ اس کی دسترس میں آنے والی تھی، اور اس کے بعد ہی وہ اس سے سارے بدلے لینا چاہتا تھا۔ وہ رخصتی والے دن سے 2 دن پہلے کی رات تھی۔ اس نے سب کچھ طے کر رکھا تھا۔
ساری تیاریاں مکمل تھیں، بس رات کے 12 بجے کے قریب وہ گہرے سناٹے میں اٹھی۔ رات کی تاریکی نے پورے حویلی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ آہستگی سے اپنی ساری سے میٹھی ہوئی چیزوں کو اٹھا کر اس نے بابا کی تصویر کو اٹھا کر سینے سے لگا لیا۔ ان کے چلے جانے کے بعد وہ کتنی ادھوری ہو چکی تھی کہ ادھورے پن سے اندر سے نامکمل کر چکا تھا۔ اس کا چھوٹا بھائی فرحان، جس کے بغیر اس کا ایک لمحہ بھی گزرنا محال تھا، ان سب کو وقتی طور پر چھوڑ کر وہ یہاں سے فرار ہو رہی تھی، شاید 1 ماہ کے لیے، 2 ماہ کے لیے، یا تب تک جب تک کہ داجی اسے اجازت نہیں دیتے کہ وہ دوبارہ حویلی میں اپنا قدم رکھے۔ جو بھی تھا، اسے سنچاہے رشتے سے فرار چاہیے تھی۔ اسے کبھی بھی رومان شاہ کے دسترس میں نہیں آنا تھا۔ اپنے بالوں کو سمیٹ کر اس نے شال کو کندھوں پر پھیلا کر ڈال دیا۔ بیگ ہاتھ میں اٹھا کر وہ آہستگی سے کمرے سے باہر نکل آئی۔ جیسے جیسے قدم رکھتی جا رہی تھی، اس کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوتی جا رہی تھیں، سانسیں اتھل پتھل، خوبصورت آنکھوں میں خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ دھڑکتے ہوئے دل کو سنبھال کر باہر نکل آئی۔ راداری میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، اس کی آنکھوں میں نمی چھائی ہوئی تھی۔ آج وہ صرف اس شخص کی وجہ سے ایک قدم اٹھانے پر مجبور ہو گئی، ورنہ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یوں اپنی ماں کو بے سہارا چھوڑ کر چلی جائے گی۔ اپنے دل پر پتھر رکھتے ہوئے اپنے ارادوں کو مکمل کرنے کے لیے وہ باہر آئی۔ اس کے قدم داخلی دروازے کی جانب تھے، لیکن نہایت احتیاط کے ساتھ اسے یقین تھا اس وقت کوئی بھی اسے یہاں نہیں دیکھ سکتا۔ وہ بس سر جھکائے آہستگی سے قدم اٹھا کر چلتی جا رہی تھی۔ حویلی کے پچھلے دروازے سے اسے باہر نکلنا تھا۔ اچانک ہی مڑتے ہوئے وہ دم خود رہ گئی۔ اس کے قدموں کو جیسے زمین نے جکڑ لیا۔ وہ سایہ کسی زہریلے ناگ کی طرح اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے حواسوں پر چھایا ہوا شخص اسے سرخ نظروں سے دیکھ رہا تھا، اور وہ کوئی بہانہ خواب نہیں تھا، حقیقت تھی، اور حقیقت کا نام رومان شاہ تھا، جس کی آنکھوں سے نکلتی چنگاریاں سے آگاہ کر رہی تھی کہ اس وقت اسے آنے والی ذلالت اور بدنامی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ رات کس پہر تم کہاں جا رہی ہو؟ اپنے سینے پر بازو لپیٹتے ہوئے وہ بڑی فرصت سے اسے دیکھتا رہ گیا، جیسے چند لمحے بولا ہی نہیں کیا۔ اپنی زبان اپنے خشک لبوں پر پھیرتے اس نے سر جھکایا تھا۔ بڑی مشکل سے اپنے الفاظوں کو جوڑتے اس نے ایک بار پھر سر اٹھا کر رومان شاہ کی جانب دیکھا۔ میں جہاں جس کے ساتھ بھی جا رہی ہوں، مجھے جانے دے۔ بامشکل اس نے اپنی بات مکمل کی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرے تھے، اور سامنے کھڑے شخص کو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر گرنے والے آنسوؤں کی پرواہ نہیں تھی۔ اس حویلی کی عزت کو خاک میں ملا کر میرے چچا کے بے نام کے ساتھ سیاہ دبا لگا کر تم یہاں سے جا رہی ہو، اور تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں اتنی آسانی سے یہاں سے جانے دوں گا؟ غراتی ہوئی آواز میں کہتے ہوئے اس نے آگے بڑھ کر زارا کے بازو کو سختی سے پکڑ لیا۔ میں آپ سے محبت نہیں کرتی، میرا آپ کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے، اس کاغذی رشتے کو میں تسلیم نہیں کرتی۔ رومان شاہ، میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں اور اس کے ساتھ ہی جا رہی ہوں۔ وہ صرف اس کی نفرت کو بڑھانا چاہتی تھی۔ جانے کی اسے یقین تھا وہ شخص اسے خود جتنا بھی ذلیل کر لے گا، لیکن یہ بات گھر والوں کے سامنے نہیں آنے دے گا۔ وہ جیسے اس کی بات سن ہی نہیں رہا تھا، جیسے اس کی قوت سماعت ہی سلب ہو چکی تھی۔ وہ بس اسے گھسیٹتے اپنے کمرے میں لے کر جا رہا تھا، اور کمرے میں لے جانے کے بعد اسے بیڈ پر پٹکتے اس نے دروازہ بند کر دیا، اور وہ پلٹ کر اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ اپنی شرٹ کے بٹنوں کو چھوتے چلے گئے، اور سامنے پڑی ہوئی لڑکی کی آنکھوں کا اضطراب بڑھتا چلا گیا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں رومان شاہ؟ مجھے جانے دے یہاں سے۔ وہ جلدی سے اٹھ کر باہر جانے لگی تھی۔ جب اس نے ایک بار پھر اسے کھینچ کر اپنے قریب کر لیا، وہ اس کے چوڑے سینے سے آ ٹکرائے۔ اس وقت جس حالت میں اس کے سامنے تھا، اسے یوں لگا جیسے اس کی سانس بند ہو جائے گی، جیسے اس کا دل کام کرنا چھوڑ دے گا۔ اس کی بھیگی پلکیں رومان شاہ کے چہرے پر جمی تھیں، اور لب بری طرح لرزے ہوئے تھے۔ تمہارے سامنے اس کاغذی رشتے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تو چلو آج میں اس رشتے کو اہمیت دے دیتا ہوں۔ آج میں سے وہ نام دوں گا جسے تم چاہ کر بھی جھٹلا نہیں پاؤ گے۔ اسے اپنے قریب کرتے ہوئے وہ اس کی گردن پر جھکا، اپنے لبوں کو اس کی گردن پر رکھتے ہوئے وہ اس پر گہرا نشان بنا رہا تھا، اور وہ اندر تک سلگتی جا رہی تھی۔ رومان شاہ کا لمس اس کے لیے کسی زہر کی مانند تھا جو اس کی نسوں میں انڈیلا جا رہا تھا، جو اس کے دماغ پر حاوی ہو کر اسے پاگل کرتے پھر بناتی ہوئی صرف التجا کر رہی تھی۔ کمرہ ساؤنڈ پروف تھا، ورنہ اس وقت تک وہ چیخ چیخ کر ہر ایک کو آگاہ کرتے ہوئے جانے کیا کر گزرتی۔ خوف سے اس کا دل کام کرے گیا جب اس نے جھکتے اسے اپنے بازوؤں میں بھر لیا تھا۔ خدا کے لیے مجھے چھوڑیں رومان شاہ،
ٹوٹتے آنسوؤں کے درمیان اس نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں التجا کے جب تک وہ اسے بیڈ پہ لٹاتے اس پر حاوی ہوا، اس کی گردن پر جا بجا لب رکھتے ہوئے اس کے بالوں کی خوشبو کو اپنے وجود میں اتار رہا تھا۔ میں تمہاری ہر ضد کو ختم کر دینا چاہتا ہوں۔ تمہیں اس بات کا غصہ ہے، یہ نفرت ہے تمہیں کہ لوگ تمہیں بتاتے ہیں رومان شاہ انہیں میسر رہا۔ میں تمہارا یہ دکھ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتا ہوں، ان سے زیادہ تمہیں میسر ہوں گا تاکہ کم سے کم تمہارا شوہر پر اعتماد تو بنا رہے۔ اس کا لہجہ جان لیوا نہیں تھا، اس کی باتیں اس کے لمس سے زیادہ جان لیوا تھیں۔ وہ خطرناک ارادوں سے اس کے وجود میں اتر جانا چاہتا تھا، اسے ہمیشہ کے لیے اپنے سامنے زیر کر کے اس کے ہر ارادوں کو ناکام کر دیتا تھا۔ جب یہ ساختہ اس کے رومان شاہ کے سامنے ہاتھ جوڑتی، خدا کے لیے مجھے جانے دیں، یہاں سے میں مر جاؤں گی۔ وہ بری طرح رو رہی تھی، اس کی ٹانگوں سے لپٹ کر اس کے گھٹنے پر سر رکھے وہ اتنی شدت سے رو پڑی کہ مقابل کو اس پر رحم ہی آ گیا۔ وہ پہلے بھی صرف اسے ڈرانے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن وہ اس حد تک ڈر جائے گی کہ اسے قابل رحم لگے گی اسے اندازہ نہیں تھا۔ اسے بازو سے پکڑ کر اس نے دروازے کی جانب دھکیل دیا۔ جاؤ یہاں سے، ورنہ اس سے پہلے کہ میں تمہاری گردن دبا دوں۔ وہ اس بار بھی غصے سے دھاڑا تھا۔ آج جو حرکت وہ کرنے جا رہی تھی کبھی بھی اسے اس پر بڑھوتری نہیں دے سکتا تھا۔ وہ کبھی نہیں چاہتا تھا کہ اس کے ساتھ ایسا رویہ اپنائے کہ اگلی بار وہ یہ کر گزرے۔ وہ اس کے سامنے آ گیا، یہ صرف ایک اتفاق تھا، اور اگر اس کے سامنے نہ آتا تو شاید وہ ان سب کے منہ پر سیاہی لگا کر یہاں سے فرار ہو جاتی۔ دونوں کے درمیان نفرتیں اور بدگمانیاں بڑھتی جا رہی تھیں۔ بدگمانی اس قدر زیادہ ہو چکی تھی کہ دونوں اتنے مضبوط رشتے میں ہونے کے باوجود ایک دوسرے سے دور کھینچے جا رہے تھے۔ اس روز بھی وہ زرد رنگ کی انارکلی فراق میں پھولوں کی جویلری میں سج کر حسین لگ رہی تھی۔ دلکشی سے وہ اس کے پہلو میں آ کر سجی تو گویا رومان شاہ کو مکمل کر دیا۔ وہ بھی کوئی کم خوبصورت نہیں لگ رہا تھا۔ خاندان کا ہینڈسم شخص اسے میسر آ چکا تھا۔ نہ جانے کتنے ہی لوگ تھے جن کی نظروں میں رشک اور حسد بیک وقت ابھر آئے۔ اپنے درختے دل کو سنبھال کر اس کے پہلو میں بیٹھی ہوئی تھی۔ آج ان کی مہندی کا فنکشن تھا اور دادی نے ہر طرح کے انتظام کر رکھا تھا۔ وہ بس سر جھکائے بیٹھی رہی۔ اس نے ایک بار بھی جسارت نہیں کی تھی کہ سر اٹھا کر رومان شاہ کو دیکھے، لیکن ساتھ بیٹھے شخص کو وہ خواہ ہی معصوم اور حسین لگ رہی تھی، اتنی کہ نہ چاہتے بھی اس کی توجہ بار بار ساتھ بیٹھی معصوم سی لڑکی پر اٹکتی جا رہی تھی۔ آہستگی سے اپنی انگلیوں کو اس کی نازک سی کمر پر رکھ کر رومان اسے اپنی جانب متوجہ کیا تھا۔ وہ کام کر سنبھل گئی اور پھر رخ موڑ کر رومان کو گھورا، لیکن وہ آج اس کی گوریوں میں آنے والا نہیں تھا۔ اس کا سرخ چہرہ اسے لطف اندوز کر رہا تھا۔ اس کی انگلیاں آہستہ آہستہ اب اس نازک کمر پر رینگتی جا رہی تھیں اور لڑکی بے مقصد ہی اپنے لبوں کو کچلتے ہوئے سرخ ہوتی جا رہی تھی۔ عین ممکن تھا کہ وہ وہیں بیٹھی بیٹھی رونے لگ جاتی۔ جب رومان نے اپنا ہاتھ ہٹا لیا، وہ ہلکا سا اس کی جانب جھکا تھا۔ کان کے قریب جھک کر اس نے آہستگی سے سرگوشی کی۔ کل تمہارا یہ سرخ ہونا اور رونا مجھ پر اثر نہیں کرے گا۔ کل تو میں یوں فرصت سے اپنے قریب کروں گا کہ تمہاری ایک ایک دھڑکن کو اپنے کان سے سن سکوں۔ وہ سانس روکے بیٹھی رہی۔ کس قدر بدلحاظ شخص تھا، اس کا تو اسے اندازہ ہو رہا تھا۔ دانت پیس کر وہ تھوڑا سا اس سے دور ہو گئی۔ پورا فنکشن ہی وہ اسے اس طرح بے چین کرتا رہا۔ حویلی میں سارے کزنس اکٹھے تھے اور اس کا موڈ کافی حد تک بہتر تھا۔ عروسی جوڑے کا روپ اس پہ جم کر برسا۔ میرون کلر کا لہنگا اس کے حسین چہرے کو مزید حسین بنا چکا تھا۔ جانے کتنی دیر وہ خود کو آئینے میں دیکھتی رہی۔ آئینہ گویا اس کی دلکشی میں مزید اضافہ کر رہا تھا۔ مخمور نگاہوں سے اس نے اپنی حسین سراپے کو دیکھا، دل ڈوب کر ابھرا۔ وہ شخص کے بارے میں جانتی تھی، اگر وہ کسی بات پر ضد لگا لے تو اس پر یوں اٹک جاتا ہے کہ پھر ایک لمحے کے لیے بھی پیچھے نہیں ہٹتا۔ گھونگھٹ میں لپٹے ہوئے چہرے کے ساتھ ہی وہ باہر آئی۔ اس نے آگے بڑھ کر نہ صرف اسے تھام لیا تھا بلکہ اس کے حسین چہرے کو گھونگھٹ سے آزاد کروا کر بڑی مخمور نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہ نظریں جھکائے کھڑی رہی۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس شخص کے شوق نظروں کا سامنا کر لیتی۔ اس روز اسے بابا کی یاد بے چین کیے ہوئے تھی، کسی صورت بے چین نہیں تھا اور دل کے وسوسے اپنے عروج پر تھے۔ رخصت ہو کے بظاہر تو اسے کمرے سے دوسرے کمرے میں جانا تھا، لیکن دل کس قدر بے چین تھا یہ صرف وہ جانتی تھی۔ اس کی پوری دنیا ہی بکھرنے والی تھی اور اسے یقین نہیں تھا کہ وہ جس کے ہاتھوں بکھر جائے گی اسے سنبھال بھی پائے گا یا نہیں۔ دعاؤں کے سنگ اسے رخصت کر کے رومان شاہ کے کمرے تک پہنچا دیا گیا۔
اس کے کمرے میں جہازی سائز بیڈ پر وہ اپنا جوڑا پھیلائے بیٹھی تھی، بالکل کسی ملکہ کی طرح جو اپنے تخت پر اپنی دھاک مٹھا کر بیٹھی ہو۔ اس کی آنکھیں عجیب سی پریشانی کا شکار تھیں، اس کا دل وہ خدشوں وسوسوں کی لپیٹ میں تھا۔ آنے والا وقت اسے بے چین کیے ہوئے تھا۔ وہ کیسے بھول سکتی تھی اس شخص کے کارنامے؟ دل میں بس ایک شکوہ تھا، وہ رومان شاہ کو کسی صورت بھی اپنا نہیں بنا پائے گی۔ اگر وہ شخص کے سامنے محبت سے ہار بھی جائے تو یہ سب کچھ اپنے ذہن سے نہیں نکال سکتی۔ نہ جانے کب تک سوچوں کے گرداب میں پھنسی رہی، جب کمرے کا دروازہ کھلا اور اس نے درختے ہوئے دل کو ٹھہرنے پر مجبور کر لیا۔ لڑزتی ہوئی پلکیں اٹھا کر اس نے دیکھنے کی کوشش کی تھی۔ وہ بڑی شان سے چلتا اس کے قریب آ رہا تھا، وہی رومان شاہ جس پر مغروری جچتی تھی۔ قدم قدم چلتے ہوئے اس کے قریب آ گیا، اس کے سامنے بیٹھا۔ وہ بڑی فرصت سے اس کے چہرے کی نقوش دیکھ رہا تھا، اس کی بڑی بڑی حسین آنکھیں، لڑزتے ہوئے حسین لب جنہیں کچلتے ہوئے وہ اپنی نظروں کو بار بار پھیر رہی تھی۔ وہ کافی نروس تھی، اس کے دل میں کون کون سے خوف تھے ان سب باتوں سے بہت اچھی طرح واقف تھی، اور آج اس کے سارے خوف وہ ہوا میں تلید کر دینا چاہتا تھا۔ اس نے نرمی سے ہاتھ بڑھا کر اس کے ہاتھوں کو تھام لیا۔ ریلیکس، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے مسز، تم اپنی شاہ کی نظروں کے اثار میں ہو، اور تمہارا شاہ تمہیں اس طرح خوفزدہ نہیں دیکھ سکتا۔ سر اٹھا کر مجھ سے بات کرو، اسی اعتماد کے ساتھ جیسے اعتماد کے ساتھ تم رومان شاہ کے مد مقابل کھڑی ہو جاتی ہو۔ وہ اس کے قریب جھکتا سرگوشی کرتا جا رہا تھا، اور اس کا دل گویا اس کے ہاتھ سے پھسلتا جا رہا تھا۔ اس نے اپنی نم مٹھی کھول کر رومان شاہ کے سینے پر دھر دی۔ اس نے بڑی ملتجی نظروں سے رومان شاہ کے چہرے کو دیکھا تھا، جو لمحے بھر کے لیے ہی اس کے چہرے کو دیکھنے کے بعد اس پہ مزید جھکتی اس کی سانسوں کو پینے لگا۔ تمہیں رومان کے رومانٹک ہونے کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ اسے جب رومانس چاہیے ہوتا ہے تو ساری دنیا سے غافل ہو جاتا ہے۔ مدیحہ نے کس قدر اترا کر کہا تھا وہی سوچے، جنہیں وہ اپنے سر سے جھٹک دینا چاہتی تھی، وہ اس پر حاوی ہو کر اسے پریشان کر رہی تھی، اس کی سانسوں میں اترتا جا رہا تھا۔ آہستہ آہستہ سے جولی سے آزاد کراتے ہوئے سرگوشیاں کرتا جا رہا تھا، لیکن اس کا ذہن تو کہیں اور ہی جا اٹکا۔ وہ اس کی سرگوشیوں کو نہیں سن رہی تھی، وہ اسے اعتماد دلا رہا تھا، اسے یقین دلا رہا تھا کہ ہمیشہ اس کے ساتھ ہے۔ وہ دل سے چاہتا تھا وہ سب کچھ بھول جائے جو سب کچھ اس کے ذہن کو بدگمان کر رہا ہے۔ بدگمانی کا زہر بہت برا زہر ہوتا ہے، اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بیوی اس سے بدگمان رہے۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اسے پہلی نظر کی محبت قرار نہیں دیا جا سکتا، لیکن پھر بھی تم میری بیوی ہو زارا، اور میری ساری محبتوں کی وارث ہو۔ تمہارا حق بنتا ہے تو مجھ پر اپنا حق ظاہر کرو۔ اس کے جوڑے میں مقید بالوں کا آزاد کرواتے ہوئے رومان نے انہیں پشت پر بکھر جانے دیا۔ وہ پشت پر بکھرتے ہوئے اتنی دلکش لگے کہ وہ اپنا کنٹرول کھوتا جا رہا تھا۔ اس کی خوشبو سے پاگل کر رہی تھی۔ وہ اس کی بیوی تھی، جائز حق میں موجود تھی، اور آج اس رشتے کا آغاز وہ کسی بھی ناراضگی سے نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آپ جانتے میں آپ سے نفرت کرتی ہوں رومان۔ اس نے پلٹ کر رومان کے چہرے کو دیکھنا چاہا۔ وہ آہستگی سے اس کی گردن پر جھکا۔ مجھے جان لینے کے بعد تم ہی صرف مجھ سے محبت ہو جائے گی، اور یہ محبت عشق کا درجہ حاصل کر لے گی۔ میں یقین سے کہتا ہوں۔ اس کا لہجہ انتہا سے زیادہ مخمور تھا۔ اسے نفرت ہونے لگی۔ نہ جانے کیوں وہ شخص کے کردار کو بدبودار سمجھتی تھی۔ کتنی لڑکیوں سے اس قدر حسین وعدے کر چکے ہیں شاہ صاحب۔ وہ ابھی تک اس کی باتوں پر ناراض نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے خود کو بڑا سمجھایا تھا اس معصوم سی لڑکی کو اپنی محبت سے سنوارے گا۔ اس کی ناراضگی اور اس کا دور چلے جانا ان کے رشتے کو مزید کھوکھلا کر دے گا۔ آج تک تو کسی لڑکی کو یہ نصیب نہیں ہوا کہ وہ رومان شاہ کے وعدوں کی حقدار بنے۔ ہاں زارا، رومان شاہ کی بات اور ہے، اور وہ ابھی بھی اس کے رخساروں پر لب رکھے اسے یقین دلا رہا تھا۔ چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، اور زارا کو اس وقت کی مسکراہٹ بھی اپنی فتح کا جشن لگی۔ نہ جانے کہ اس کا دل چاہا کہ وہ غصے سے چیخ پڑے۔ وہ اس کی نس نس میں اترتا جا رہا تھا، اسے مخمور کر رہا تھا۔ اس کی محبت کے رنگ ہی زارا سے شیرخوانی کرنے لگے تھے جب اس نے دھکیلتے رومان کو دور کر دیا۔ مجھ سے تعلقات بنانے سے پہلے مجھے یہ تو بتا دے کہ مدیحہ اور آپ بھی کیا اسی طرح رومانٹک ٹائم سپینڈ کیا کرتے تھے؟ اس نے نرمی سے زارا کے ہاتھوں کو تھام لیا تھا۔ چھوڑ دو یہ بدگمانی۔ اس لڑکی نے صرف تمہیں میرے خلاف بہکایا ہے، اور وہ صرف تمہیں استعمال کری ہے زارا۔ مدیحہ اور میرے درمیان اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی، ہم دوست تھے، لیکن جب مجھے اندازہ ہوا کہ وہ مجھ میں انٹرسٹڈ ہے، میں نے اپنی راہوں کو جدا کر دیا تھا۔ دیٹس اٹ۔
وہ کیسی بیوی تھی جو اس حسین رات میں اپنے شوہر پر یقین نہیں کر رہی تھی؟ وہ شوہر جو بس اس سے محبت کرنا چاہتا تھا، اسے اپنے کردار کی گواہی دے رہا تھا۔ میرے قریب آ، مجھے سمجھو گی تو جان جاؤ گی۔ رومان شاہ اس قدر بازاروں مزاج نہیں ہے کہ وہ ہر ایک کو میسر آتا پھرے۔ اس کی آنکھوں سے سچائی ٹپک رہی تھی، لیکن سچائی دیکھنے کے لیے بھی آنکھوں کا ہونا ضروری ہے۔ آپ مجھے پاگل نہیں بنا سکتے، میں پاگل نہیں ہوں رومان شاہ، میں نے وہ تصویریں دیکھی ہیں۔ اور اس نے زارا کو کندھوں سے تھام لیا تھا۔ وہ سب کچھ جھوٹ ہے، ایسا جھوٹ جو تمہاری نظروں کے سامنے حقیقت کا روپ دھارے کھڑا ہے، اور تم اس کے علاوہ کچھ نہیں دیکھ پا رہی۔ وہ دنزیہ مسکراتی اسے دیکھ رہی تھی۔ ابھی جسم کی بھوک آپ پر اس قدر آوی ہے کہ آپ زارا شاہ کے سامنے دو زانوں بیٹھ کر اسے یقین دلا سکتے ہیں کہ آپ ایک شریفاف کردار کے مالک شخص ہیں، اور وہ اس کے طنز پر اندر تک سلگ گیا تھا۔ آگے بڑھ کر اس نے نہ چاہتے ہوئے اس کے منہ کو دبوچ لیا۔ اپنی زبان کو لگام دو زارا، مجھے جسم کی بھوک نہیں بلکہ تم پر حاوی ہو جانا میرا حق ہے، اگر میں چاہوں تو۔ اور زارا نے اس کی بات کو درمیان میں ہی کاٹ دیا۔ اگر میں چاہوں تو میں اس بستر پر تڑپا سکتا ہوں، تمہارے ساتھ زبردستی کر سکتا ہوں، تمہیں نوچ نوچ کر کھا سکتا ہوں، اور کیا کر سکتے ہیں شاہ صاحب یہ بھی بتا دیجیے۔ اپنے سینے پر بازو باندھے اسے بڑی زہریلی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ رومان کا دل چاہا کہ اس کے منہ پر ایک تھپڑ جڑتا، لیکن خود پر ثابت کرتے اسے کھینچ کر دیوار کے ساتھ لگا دیا تھا۔ کاش تو میرے قریب نہ ہوتی، مجھے صرف ہمارے درمیان رشتے کا لحاظ ہے، ورنہ اگر میں ضد پر اترا تو تم رومان شاہ کو کبھی خود سے دور نہیں کر سکتی۔ تمہیں وہی زندگی گزارنے پر مجبور کر دوں گا جیسی زندگی تمہاری تصورات میں ہے۔ اس قدر صدمہری سے گرایا کہ زارا کا سارا اعتماد ہوا ہو گیا۔ اس نے فرار چاہی تھی اور رومان شاہ نے سختی سے اسے دبوچ کر اپنے قریب کر لیا۔ وہ اتنا قریب کھڑے تھے کہ دونوں بآسانی ایک دوسرے کی دھڑکنوں کو سن سکتے تھے، ایک دوسرے کی سانسوں کو محسوس کر سکتے تھے، اور زارا کی آنکھوں میں خوف اتر آیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد اس وقت تک تمہارے قریب نہیں آؤں گا جب تک کہ تم خود میری دسترس میں آنے کے لیے بےتاب نہیں ہو جاؤ گے۔ تمہیں یہ لگتا ہے کہ میں تمہارے لیے بے چین ہوں، تمہیں پانا چاہتا ہوں، تمہارے جسم سے کھیلنا چاہتا ہوں، تو ٹھیک ہے، جا، آج کے دوران میری جانب سے پہل نہیں ہوگی۔ اسے وہیں چھوڑتا وہاں سے چلا گیا تھا، اور نہ جانے کتنی دیر نم آنکھوں سے اس شخص کی پشت کو دیکھتی رہی۔ وہ اپنے لہجے سے اسے زیادہ سچا محسوس ہوتا تھا، لیکن وہ باتیں اس کے ذہن سے کیوں نہیں نکل رہی تھیں؟ وہ جانتی تھی کہ مدیحہ کوئی شفاف کردار کی لڑکی نہیں ہے۔ اس کے مراسم نہ جانے کتنے لڑکوں کے ساتھ رہ چکے ہیں، لیکن اسے شدت سے التجا کی تھی۔ کیا ہوتا اگر ان لڑکوں میں رومان شاہ نہ ہوتا؟ بھلا کوئی کیسے اپنی ذات کے حوالے سے کسی کے سامنے جھوٹ بول سکتا ہے؟ بھلا کوئی کیوں کہانیاں بنا کر اپنے کردار کو میلا کر سکتا ہے؟ اسے بات سمجھنے میں عرصہ لگنا تھا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ ایک روز اس بات کو سمجھ جاتی، اور شاید تب تک کافی دیر ہو چکی ہوتی۔ اس وقت وہ اپنے آفس میں بیٹھا تھا، اس کی نظریں لیپ ٹاپ کی سکرین پر گردش کر رہی تھیں۔ کوئی بے دھڑک اندر داخل ہوا تھا اور اس نے بدمزہ ہو کر سر اٹھایا۔ اسے شدید کوفت ہوتی تھی اس وقت جب اس کے کام میں کوئی دخل اندازی کرتا یا کوئی اس کی اجازت کے بغیر مداخلت کی کوشش کرتا، لیکن سامنے سے آنے والی لڑکی کے بولڈ انداز اور شخصیت کو دیکھ کر وہ لمحے بھر کے لیے چونک گیا۔ یہ حیرانگی صرف ایک لمحے کی تھی۔ وہ فوراً غصے سے بے قابو ہوتے ہوئے اٹھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کس نے تمہیں اجازت دیا کہ تم اندر آؤ؟ اور مدیحہ بے شرمی سے چیئر پر بیٹھتے ہوئے ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کے، مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے رومان۔ بہت بھی اسے شدید ترسی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ رومان شاہ اس کا خواب تھا، وہ خواب جب اس کی ضد بن چکا تھا۔ تم جانتے ہو کہ جب تک تم میرے قریب نہیں آؤ گے وہ تمہارے قریب نہیں آئے گی جسے تم پانا چاہتے ہو۔ مسکراتی اس کی دکھتی ہوئی رگ پر ہاتھ رکھ چکی تھی۔ تم جانتی ہو مدیحہ میں تم سے نفرت کرتا ہوں، اتنی نفرت کہ اگر مجھے اپنی نفرت کو ثابت کرنا ہو تو میں تمہارا گلا گھونٹ کر ثابت کر دوں۔ وہ راتے ہوئے کہہ کر مدیحہ کو افسردہ کر رہا تھا۔ میں تم سے اتنی محبت کرتی ہوں رومان شاہ، اتنی محبت جتنی تم نفرت کرتے ہو۔ مجھ سے اور میری بیوی سے دور رہو، یہ نہ ہو کہ تمہیں اس پر پچھتانا پڑے۔ وہ اسے وارن کر رہا تھا۔ میرے لیے تمہارا قریب آنا ضروری ہے۔ اگر تم زارا کو پانا چاہتے ہو تو صرف ایک بار مجھے آزما کر تو دیکھ لو۔ کہہ رہے ہو باہر کی جانب دھکیل رہا تھا۔ جاؤ یہاں سے، نکل جاؤ یہاں سے مدیحہ۔
مدیحہ کے ساتھ اس کی فرینڈشپ 3-4 سال رہی، اسے کبھی بھی ایسا نہیں سمجھتا تھا۔ جانے سے پہلے مدیحہ نے پلٹ کر اسے دیکھا تھا۔ تمہیں ہر حال میں میرے پاس آنا پڑے گا رومان، اپنی بیوی سے بد دل ہو کر یا میری نفرت میں، لیکن تمہیں میرے پاس ضرور آنا پڑے گا۔ اس لڑکی کے لیے کبھی افسوس نہیں کر سکتا تھا۔ اس طرح کی بازاروں لڑکیاں اس کی فہرست میں کوئی مقام نہیں رکھتی تھیں۔ وہ لڑکیاں جو صرف قابل نفرت ہوتی ہیں، جو صرف دوسروں کے گھروں کو جاننا چاہتی ہیں۔ اپنے ساتھ چند گزرے قیمتی لمحات بنیاد بنا کر مدیحہ اس کی بیوی کے ذہن میں زہر انڈیل رہی تھی۔ وہ بلیک میل ہونے والے میں سے نہیں تھا، نہ ہی وہ اسے بلیک میل کر سکتی تھی، لیکن زارا کا اس پر اعتماد نہ کرنا اسے اپنی موت مار رہا تھا۔ مرد کے لیے سب سے برا مقام وہ ہوتا ہے جب اس کی بیوی اس کا ساتھ چھوڑ دے، جو شک کی پہلی رہے اسے اپنی بیوی کی آنکھوں میں دکھائی دے۔ آج ان کی شادی کو 3 دن تھا، لیکن وہ چپ چاپ اسے اپنی راہیں جدا کر کے اسے اس کے حال پر چھوڑ چکا تھا۔ گھر والوں کے سامنے چاہے وہ جس طرح سے رہا کرتے، لیکن ایک کمرے میں رہتے ہوئے وہ ایک دوسرے کو مکمل اگنور کر رہے تھے۔ یہ وہ حسین دن تھے جو انہیں ایک دوسرے کے ساتھ گزارنے چاہیے تھے۔ اور شام وہ گھر واپس آیا تو آئینے کے سامنے کھڑی تیار ہو رہی تھی۔ سی گرین کلر کی شرٹ کے نیچے فرشی شلوار پہن کر کندھے پر دوپٹہ رکھے اپنے بالوں کو سلجھا رہی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر ٹھٹکا، نہ جانے کیوں لڑکی اس کی آنکھوں کو اچھا لگا کرتی۔ شاید رشتے کے بدلنے کا اثر تھا یا وہ ہمیشہ سے اس کے متعلق سوچتا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ اسے ہمیشہ ارولیے میں دل فریب لگا کرتے۔ اپنے وجود پر رومان کی نظروں کے ارتکاز کو محسوس کرتے ہوئے وہ پلٹی۔ آج راہیلہ پھپھو یہیں ڈنر کریں گی، آپ بھی تیار ہو جائیں۔ اس کی نک سے تیار ہونے کی وجہ یہ تھی کہ ان کی پھپھو آج حویلی آ رہی تھی اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی بھی معاملہ اس کی پھپھو کی تیز نظروں میں آئے۔ اس کے قریب سے گزرنے لگا تھا اور شاید وہ بھی باہر جانے کے لیے راستے کی تلاش میں تھی۔ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں، بے تحاشا قریب۔ چاہنے کے باوجود سے نظر انداز کر کے قریب سے گزر نہیں پایا۔ ایک نظر اس کے حسین چہرے پر ڈال کر ہاتھ بڑھا کر اس کی نازک کمر سے کھینچ کر اسے اپنے قریب کر لیا تھا۔ وہ گڑبڑاتی اس کے سینے سے جا لگی۔ سرخ رنگوں میں مزین لب اس وقت دلکش لگ رہے تھے۔ اس کے حسین نقوش پر نظریں ٹکائے وہ بے بس ہو گیا۔ چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ ہر ضد کچھ نہیں رکھا فاصلوں میں۔ اس کے ماتھے سے ماتھا جوڑے اس کی اپنی ذاتی احساسات سے گرفت چھوٹ رہی تھی۔ زارا کا دل بس ہاتھوں مسلتا چلا گیا۔ جتنی بھی نفرت کر لیتی، سامنے کھڑا شخص رومان شاہ تھا، کوئی عام انسان نہیں تھا جس کے بعد یوں ہی آئی گئی ہو جاتی۔ اس نے خود کو رومان شاہ کے بازو میں بے بس چھوڑ دیا۔ رومان اس کی گردن پر جھکا اور پھر جا بجا جھکتا چلا گیا۔ کمرے کا ماحول مخمور تھا، ہر چیز گویا ان کی تیز سانسوں سے مہک اٹھی تھی۔ اسے کمر سے تھامے وہ کسی گل کلی کی طرح بکھیر رہا تھا جس کی خوشبو اس کے ہاتھوں میں باقی رہ جائے، اور وہ بھی اس کے سینے سے لگی جیسے اس کی دنیا میں ہی گم ہوتی جا رہی تھی۔ میں آپ کو کسی کے ساتھ بانٹ نہیں سکتی رومان، آپ صرف میرے ہیں۔ بہکی سی سرگوشی زارا کے لبوں سے پھسل کر رومان کے گانوں سے ٹکرائی۔ اس کا پورا وجود سرشار ہو گیا تھا۔ رومان، تمہارے علاوہ کسی کا ہو نہیں سکتا۔ جانے رومان، صرف ایک بار مجھ پر یقین کر کے تو دیکھو۔ اس سے پہلے کہ دونوں ایک دوسرے میں گم ہو جاتے، کمرے کے دروازے پر ہونے والی ہلکی سی دستک نے انہیں متوجہ کیا۔ وہ فوراً ہی رومان سے دور ہو گئی۔ ملازمہ نے پیغام دیا تھا کہ نیچے راحیلہ بیگم آ چکی ہیں۔ اپنے بکھرے بالوں کو سنبھالتی، وہ اپنی سانسوں کو معتدل کرتی رومان کے چہرے پر ایک نظر ڈالے بغیر کمرے سے باہر نکل گئی۔ ڈنر خوشگوار ماحول میں ہوا۔ انایا کے ساتھ لگ کے بیٹھی وہ بے مقصد ہی مسکرائے جا رہی تھی۔ انایا کے ساتھ ہمیشہ سے اس کی اچھی دوستی رہی اور وہ ایک لمحے کے لیے بھی اسے اپنی نظروں کے اثار سے آزادی نہیں بخش رہا تھا۔ اور سب کچھ مکمل کرنے کے بعد وہ کمرے میں آئے۔ وہ آرام دہ لباس چینج کرنے کے لیے چلا گیا۔ موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھا ہوا تھا۔ اچانک آنے والی نوٹیفیکیشن نے اسے متوجہ کیا۔ وہ اپنے کانوں سے جھمکے اتار رہی تھی۔ آج تک اس نے اتنا حق نہیں جتایا تھا کہ اس کی مرضی کے بغیر اس کا موبائل اٹھائے یا پھر اس سے سوال و جوابات کرے، لیکن نہ جانے کیوں اس کا دل دھڑک اٹھا۔ اچانک موبائل پر کال آنے لگی اور اس سے رہا نہیں گیا۔ وہ پلٹ کر موبائل اٹھائے، اس وقت نمبر دیکھ رہی تھی جو وہ کمفرٹیبل سے شرٹ ٹراؤزر میں باہر نکلا۔ سوالیہ نظروں سے اس نے موبائل کی جانب اور پھر زارا کی جانب دیکھا، اور تب تک زارا کال اٹینڈ کر چکی تھی۔ موبائل سپیکر پر تھا۔ ہیلو، اس عثمانی آواز پر زارا کے چہرے کی رنگت زرد ہوئی۔
اسے عجیب نظروں سے رومان کی جانب دیکھا تھا۔ وہ خود بھی حیران تھا۔ ہیلو رومان، میں مدیحہ بات کر رہی ہوں، پلیز مجھ سے بات کرو۔ میں نے میسیجز بھیجے ہیں تمہیں اور تم رپلائی نہیں کرے۔ یہ کوئی نیا نمبر تھا؟ اسے مدیحہ کو ہر جانب سے بلاک کر رکھا تھا۔ وہ نئے ہتھ کنڈے استعمال کر رہی تھی۔ اسے اچھی طرح پتا تھا کہ اس وقت زارا اس کے پاس ہوگی۔ اس میں چپ چاپ موبائل زارا کے ہاتھ سے لے لیا۔ اسے یقین تھا اگر بدگمانی کے بادل چھٹے بھی تھے تو یہ لڑکی ان کی زندگی میں کبھی خوشی نہیں آنے دے گی۔ وہ وہیں بستر پر بیٹھ کے اس نے آخری بات جو رومان کی سنی تھی مدیحہ سے کال کرنے کا مقصد پوچھ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں شدید بدمزہ ہوئی۔ چہرے کے زاویے بگڑے اور چپ چاپ سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ اس شخص سے خیر کی امید تھی ہی نہیں۔ اس نے بہت بڑی غلطی کر لی جو اس شخص کے بارے میں کچھ اچھا سوچا۔ جب تک وہ کمرے میں نہیں آیا وہ یوں ہی سلگتی رہی اور کچھ ہی دیر کے بعد کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے وجود پر ایک نظر ڈالتے ہوئے پریشانی سے اس کے قریب بیٹھ گیا تھا۔ یہ وہی فلیٹ تھا جس پر وہ بارہا مدیحہ سے ملاقات کر چکا تھا۔ کبھی وہ بے دھڑک یہاں آ جایا کرتا۔ وہ ساحل، ستارہ، نورین، یہ سب فرینڈز کا ایک سرکل تھا جن کے درمیان گہری دوستی کا گواہ ہر شخص تھا۔ اب تو ایک عرصہ ہو چکا تھا اس نے آ کر مدیحہ سے کوئی بھی بات کرنا چھوڑ دی تھی، بلکہ اس نے مدیحہ سے ہر تعلق ہی ختم کر لیا۔ فلیٹ کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ مدیحہ کہاں ہے؟ چھوٹے سے اوپن کچن میں کام کرتی ملازمہ کو اس نے نرمی سے دیکھا۔ مدیحہ کے کمرے کے قریب آ کر اس نے آہستگی سے دروازے پر دستک دی۔ دروازہ کھلا ہے۔ اس کی آواز پر مطمئن ہو کر دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا۔ وہ سامنے صوفے پر گویا اس کی منتظر تھی۔ میں جانتی تھی کہ تم میری بات نہیں ٹال سکتے رومان، بالآخر تم آ گئے، وہ ہلکا سا مسکراتے ہوئے کہہ گئی اور رومان نے بازو اپنے سینے پر لپیٹ لیے تھے۔ صرف آخری مرتبہ تمہاری بات سننا آیا ہوں۔ مدیحہ بولو، کیا چاہتی ہو؟ وہ اٹھ کر اس کے قریب آئی اور چند قدموں کے فاصلے پر کھڑی ہو گئی تھی۔ مجھ سے نکاح کر لو رومان، چاہے مجھے دوسری بیوی بنا کر رکھو، کبھی کبھی میسر آ جانا، لیکن پلیز۔ وہ ملتجی تھی۔ کل تک وہ اسے دعوت گناہ دیتی تھی، کسی صورت اسے حاصل کرنا چاہتی تھی اور اب نکاح کی خواہش مند تھی۔ تم میرے لیے کبھی قابل محبت نہیں ہو سکتی۔ افسوس کہ تم نے میری نظروں میں اپنے لیے عزت کا مقام بھی کھو دیا ہے۔ مدیحہ اپنی زندگی میں واپس لوٹ جاؤ، کیوں خود کو ہلکان کر رہی ہو؟ مدیحہ سر پکڑے بیٹھ گئی تھی۔ آخر اس میں کیا ہے جو مجھ میں نہیں؟ رومان تم سے محبت کرتی ہوں، تمہارے قدم سے قدم ملا کر چل سکتی ہوں۔ آخر کیا ہے زارا شاہ میں جو مجھ میں نہیں ہے؟ دیکھو وہ تم سے کتنی بدگمان ہے۔ وہ کبھی تمہارے ساتھ لائف سپینڈ نہیں کر سکتی جو میں کر سکتی ہوں۔ جانے کیوں وہ بے بسی کی آخری حد پر تھی۔ زارا کے پاس میں ہوں، میری محبتیں ہیں، اس کے پاس شفاف کردار ہے۔ تم وہ لڑکی ہو جس نے اپنے کردار کو داغدار کر دیا صرف کسی مرد پر جھوٹا الزام لگانے کے لیے، اور وہ بس اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ یہ سب تمہیں پانے کا ایک طریقہ تھا۔ آخر تم مجھے دستیاب نہیں ہوئے تو میں تمہیں کسی اور کے لیے کیسے چھوڑ سکتی تھی؟ اور یقین کرو میں ساری زندگی کرتی رہوں گی، چاہے مجھے جس بھی حد تک جانا پڑے، لیکن میں زارا ہر اس کی بات کے درمیان میں ہی رہ گئی تھی۔ رومان کے پیچھے چند قدموں کے فاصلے پر وہ نمودار ہو کر بڑے مطمئن سے انداز کو مدیحہ کو دیکھ رہی تھی۔ مدیحہ منہ کھولے حیران رہ گئی۔ زارا اندر آؤ۔ رومان تم زارا کو بھی ساتھ لے آئے؟ اس نے فوراً ہی پینترا بدلا تھا، لیکن وہ ایسے ہی کھڑا رہا۔ تمہیں کیا ملا یہ سب کچھ کر کے؟ رومان کو پانا چاہتی تھی یا مجھ سے چھینا چاہتی تھی؟ مدیحہ وہ سرخ آنکھوں سے پریشان کھڑی تھی۔ اس نے آج تک صرف اپنے شوہر پر شک کیا، اس کے ساتھ گزارنے والے حسین لمحات کو گوا دیا۔ اس شخص کی قربت پر بھی اسے تانی تھی۔ آخر وہ کتنی سزا کی حقدار تھی، اس بات کا تو اسے اندازہ ہی نہیں ہو رہا تھا۔ مدیحہ بس اسے دیکھتی رہ گئی۔ تم جانتی ہو رومان میرے تھے اور میرے ہی رہیں گے۔ مدیحہ میں چاہے انہیں میسر رہوں یا نہ رہوں، لیکن تم ان کی چوائس نہیں ہو سکتی، تم کبھی بھی ان کا انتخاب نہیں ہو سکتی۔ اور وہ چیخ پڑی تھی۔ صرف تمہاری وجہ سے زارا، تم ہمارے راستے میں کسی روڑے کی طرح رکاوٹ بن کر آئی ہو اور ہم ایک دوسرے سے دور کر دیا۔ ہم ایک دوسرے کے دوست تھے، ایک دوسرے کو جانتے تھے اور مجھے کبھی انکار نہیں کر سکتا تھا۔ بولو رومی۔ وہ یقیناً پاگل ہو چکی تھی، اپنا آپ کھو چکی تھی۔ بڑے اعتماد سے آگے بڑھی اور مسکراتی اس نے رومان کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ تم جانتی ہو میاں بیوی میں نفرت پیدا کرنے والا شیطان سے بھی بدتر ہوتا ہے، اور تم اس نیت کے ساتھ یہ دعویٰ کرتی ہو کہ تم رومان سے محبت کرتی ہو۔ میں تمہارے راستے میں نہیں آئی، بلکہ تمہاری بری نیت تمہارے راستے میں آئی ہے مدیحہ۔
تم نے اپنی اچھی دوستی کو گنوا دیا، ایک اچھے دوست کو کھو دیا۔ اس سے زیادہ بڑی بد نصیبی کیا ہو سکتی ہے؟ نہ چاہتے ہو بھی اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ پچھتاوا یا شرمندگی جو بھی تھا، لیکن اس وقت وہ شخص کے ہمراہ کھڑا تھی، اس پر کبھی بھی اعتماد نہیں کر سکتی تھی۔ رات جب اس نے نرمی سے اس کے کندھے کو چھوا تو وہ بھڑک اٹھی تھی۔ جانتے میں آپ سے نفرت کیوں کرتی ہوں؟ صرف اسی لیے، آپ کبھی میرے نہیں ہو سکتے رومان، کبھی نہیں۔ اور رومان نے نرمی سے اس کے ہاتھوں کو تھام لیا تھا۔ تو تم صبح میرے ساتھ چلو، سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ اور پھر اسے اپنے ساتھ لے کر آیا۔ اسے دکھانا چاہتا تھا مدیحہ کیا چاہتی ہے، اس کا پلان کیا ہے، وہ کیوں زارا کو بدگمان کر رہی ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ سارا سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ اگر اس پر یقین نہیں کرتی تو آنکھوں دیکھے پر تو یقین کر لیتی، اور اسی لیے اس وقت رو رہی تھی۔ میں کبھی بھی اپنی محبت سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی، میں آخری سانس تک رومان کو چاہتی رہوں گی۔ اگر میرے بس میں ہوا تو میں تمہیں اس کی زندگی سے نکال دوں گی۔ اور اسے زارا کو کھینچ کر اپنے قریب کر لیا تھا۔ جب تک رومان شاہ زندہ ہے تب تک تو میں ایسا کچھ نہیں کر سکتی مدیحہ، اور اگر میں مر جاؤں تو اس کے بعد ممکن ہے۔ زارا نے تڑپ کر رومان کے چہرے کو دیکھا تھا۔ یہ وہی شخص تھا جسے وہ ہمیشہ دھتکارتی آئی، جس کے بارے میں اس نے ہمیشہ برا سوچا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو مکمل کر رہے تھے، ایک دوسرے کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کر ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ اور پھر اس روز وہ واپس چلی آئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ مدیحہ کبھی بدل پائے گی یا نہیں۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ مزید کوئی بھی بات ان دونوں کے درمیان ہو۔ وہ اب اس شخص کو مدیحہ کے پاس کبھی نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ حویلی واپس آنے کے بعد وہ کمرے میں بند ہو گئی۔ پورا راستہ بھی اس نے رومان سے کوئی بات نہیں کی تھی، اور رومان اس کی کیفیت کو سمجھ رہا تھا۔ وہ خود بھی جانتا تھا عورت شکی مزاج ہوتی ہے، وہ اپنے مرد کو نہیں بانٹ سکتی، اور شاید اسی بات کا فائدہ دوسری عورت اٹھاتی ہے جس کی نیت بری ہو۔ اس کے دل میں بدگمانی پیدا کر کے اسے مرد سے بدگمان کر دیتی ہے، اور پھر مرد عورت کی چلتی ہوئی زبان اور جذباتی فیصلوں کے آگے بے بس ہو کر اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن رومان ان مردوں میں سے نہیں تھا۔ وہ سوچ سوچ کے ہلکان ہو رہی تھی۔ اگر اس روز رات کو چلی جاتی، اگر رومان اسے طلاق دے دیتا، اگر رومان اور اس کا رشتہ ٹوٹ جاتا تو، اور اس کے آگے سوالیہ نشان، اس سے زیادہ وہ کچھ سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ جو بھی تھا وہ اس کا شوہر تھا۔ ڈنر کے وقت بھی باہر نہیں آئی۔ رومان اسے وقت دینا چاہتا تھا۔ سب کے کمرے میں چلے جانے کے بعد وہ خود کچن میں آیا اور ٹرے میں کھانا رکھتے ہوئے کمرے میں گیا۔ وہ بیڈ پر اندھے منہ پڑی تھی، بال کندھے پر بکھرے ہوئے تھے، اور سردی سے مسکراتے ہوئے وہ اس کے قریب آ گیا۔ اس جذباتی پن میں مبتلا لڑکی نے اسے کتنا بے چین کیا تھا، یہ وہی جانتا تھا، اور اب ان ساری بے چینیوں کا بدلہ اسے مزید بے چین کر کے لینا چاہتا تھا۔ ناراضگی خود سے یا کھانے سے؟ اس کے قریب بیٹھتے ہوئے نرمی سے اس کے بالوں کو سلجھانے لگا، اور جو ابھی کچھ دیر پہلے رو رو کر خاموش ہوئی تھی اس نے ایک بار پھر رونا شروع کر دیا۔ روتے روتے اس نے سر اٹھایا تھا اور رومان کو دیکھ کر اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ مجھے معاف کر دے رومان، پلیز مجھے معاف کر دے۔ وہ معافی طلب کر رہی تھی۔ رومان جانتا تھا کہ اس کے بغیر اب کوئی اور لفظ نہیں، وہ یہی تو کر سکتی تھی۔ تم جانتے ہو تم نے مجھے خود سے کتنا دور رکھا ہے، تم جانتی ہو تم نے کتنے حسین لمحات گنواتے ہیں۔ وہ مزید پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی، اور وہ بکلاتے اس کے چہرے کو تھام کر اس کے آنسو صاف کرنے لگا۔ رونا بند کرو، اس کے بھیگے بھیگے لب اسے بہکنے پر مجبور کر رہے تھے۔ آہستگی سے چھو کر اس نے زہرا کے لبوں کو چھو لیا۔ اب اگر کسی روز اپنے شوہر پر الزام لگانے کی کوشش کی تو جانتی ہو کہ کتنی بری سزا دوں گا، اور فوراً اس نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ میں ہر سزا کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے کبھی چھوڑ مت دینا، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، آئی لو یو۔ اور وہ سرشار ہوتے مسکرا دیا۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ میری بیوی اس طرح مجھ سے محبت کا اظہار کرے گی تو میں یہ کچھ عرصہ پہلے کر لیتا۔ نرمی سے مسکراتے اسے سمیٹ رہا تھا۔ آج وہ کتنے دنوں کے بعد اس سے میسر آئی تھی، خود اس کے بازو میں ٹوٹ کر گری تھی، اسے معافی طلب کر رہی تھی، اور وہ جانتا تھا عورت ناقص العقل ہے، پروردگار نے اسے یوں تخلیق کیا ہے، تو اگر وہ اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرتا تو توڑ دیتا۔ وہ اس پر اپنی محبتوں کی بارش کر کے اسے اقرار کر رہا تھا، اور پہلی مرتبہ اس کے اقرار کو یوں سن رہی تھی جیسے کہ اس کے لیے زندگی بھر کا سرمایہ ہو۔ اپنے رشتوں کو بے بنیاد شک کی نظر بنانا چھوڑ دیں۔ دنیا آپ کو حاصل خوشیوں کے لیے ترستی ہے، سو آپ سے ان خوشیوں کو چھینا اپنا حق سمجھ لیتی ہے۔ امید ہے ہماری سٹوری آپ کو پسند آئے گی۔ اگر پسند آئے تو اپنا فیڈ بیک دینا
مت بھولیں۔ شکریہ۔